السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن دوسری مذہبی کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، تو ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں؟ کیوں بار بار زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے جڑو، قرآن کریم سے اپنی زندگیوں کو وابستہ کرو؟ اس پر بار بار توجہ کیوں دلائی جاتی ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہم آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کریں یا آپس میں کچھ لوگوں سے ہم جا کے پوچھیں کہ بھائی قرآن کریم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو ہمیں بہت سارے جواب مل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، کوئی کہے گا بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، کوئی کہے گا اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، کوئی کہے گا یہ کتاب ہمیں سچا راستہ دکھاتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، جن میں سے کچھ باتیں کچھ کم صحیح ہوں گی، کچھ زیادہ صحیح ہوں گی، اس طرح سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ جب ہم قرآن کریم سے خود پوچھتے ہیں اے کتاب ہمیں تجھے کیوں پڑھنا چاہیے، اے اللہ کے کلام ہمیں تجھ سے کیوں وابستہ ہونا چاہیے، اپنی زندگیوں کو تیرے سے کیوں اٹیچ کرنا چاہیے، تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے، اور وہ دو پوائنٹس کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ اس کائنات کی واحد کتاب ہے، اکیلی سنگل بک ہے، جو اپنے بارے میں جس کا یہ دعویٰ ہے، اعلان ہے، چیلنج ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں دکھائی جا سکتی۔ دنیا کی کوئی کتاب، بڑی سے بڑی کتاب، پاپولر سے پاپولر کتاب، اور خوب بہت بڑے بڑے ریکارڈز ریڈنگز کے اپنے نام کرنے والی کتاب، بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں بکنے والی، سیل ہونے والی، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچنے والی کتاب بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور اس کا رائٹر یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس کتاب کے اندر ایک نقطے کے برابر بھی، ایک پوائنٹ کے برابر بھی کوئی کمی نہیں دکھائی جا سکتی۔ لیکن قرآن کریم یہ عجیب کتاب ہے، اور یہ اس کائنات کی، میں نے آپ سے کہا، پہلی اور آخری کتاب ہے جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، کسی چیز میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی کمی، کسی طرح کوئی نقص، کسی طرح کوئی فالٹ، کوئی چیز نہیں دکھائی جا سکتی۔ یہ کتاب اس معاملے بے مثال ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں پیش کی جا سکتی، کوئی دوسری نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، کوئی ایگزامپل ایسے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ لہٰذا جو کتاب اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آخر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، کیسی کتاب ہے یہ جو اپنے بارے میں اتنا بڑا اس نے دعویٰ کر دیا۔ اور دوسری وجہ قرآن کریم کو پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم لوگوں کی اپنی زندگی کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، کھانا، پینا، کمانا، بزنس کرنا، جاب کرنا، پڑھنا، گھومنا پھرنا، یہ سب ہماری زندگی کے حصہ ہیں، اور یہ سارے کام ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ جب آ گئی بات کہ ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں اور یہ سب ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں کام، یہ چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ کہ ہمارا نیچر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ لیکن قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری پوری زندگی کے بارے میں، زندگی کے جو کام میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام کاموں کے بارے میں صرف یہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر گوشے کو، ہر فیلڈ کو ٹچ کرتی ہے، اور ہماری گائیڈنس، ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ تمہیں یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، تمہارے زندگی کی یہ جو ضرورتیں ہیں وہ اس طرح سے پوری ہونی چاہیے۔ یعنی کیوں، کیسے، اس کا جواب ہمیں یہ کتاب دیتی ہے۔ یہ سب کام ہونے چاہیے، یہ سب ہمیں بہت سارے لوگ بتا سکتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں کمانا چاہیے، ہمیں کھیلنا چاہیے، کودنا چاہیے، ہنسنا بولنا چاہیے، کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہیں
یہ سب لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں. دنیا کے بہت سارے لوگ، چاہے وہ ریٹن ہو، لکھ کر ہو یا بول کر ہوں، اپنی اسپیچ کے ذریعے ہوں، یا کسی بھی انداز سے ہمیں یہ سب چیزیں بتائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ کام کیسے ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب کیوں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، ان سوالوں کا جواب اتنا پرفیکٹ، اتنا منظم، اتنا صحیح سٹیک، دنیا کی کوئی کتاب ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی. جواب دیے جا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں جو ہمیں بتا سکتی ہیں کہ بھائی انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ایٹیکیٹ سکھاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. سب چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اتنے سٹیک انداز میں. اور جو ہمارے نیچر کا، فطرت کا، اندرون کا جو ایک تقاضا تھا کہ ہمیں کھیلنا کودنا چاہیے، ہمیں کھانا کمانا چاہیے، ہمیں ہنسنا بولنا چاہیے، اس نیچر سے اتنا زیادہ ریلیٹ کر کے، اتنا زیادہ جوڑ کر کوئی کتاب دنیا کی نہیں بتا سکتی ہے ہمیں کہ ہمیں زندگی کے سارے کام کس طرح کرنے چاہیے. نیچر سے اتنا زیادہ جوڑ کر، ہمارے نیچر سے اتنا زیادہ جڑے ہوئے انداز میں، اتنے اٹیچ انداز میں ہمیں کوئی اور کتاب گائیڈ نہیں کر سکتی. یہ دو بنیادی وجہ ہیں. اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ میں نے جیسے آگے آپ کے سامنے پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم نے خود ہی کہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ایک غضب کا، بے مثال قسم کا ایک چیلنج قرآن نے کیا، اعلان کیا اپنے بارے میں. اور دوسری بات، اس کے فوراً بعد ھدی للمتقین، یہ کتاب سیدھے راستے دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کتاب ان لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر چلاتی ہے. یہ کتاب ان لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے جو گائیڈنس چاہتے ہیں. جو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کتاب کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ ایک عظیم خزانہ ہے، بے مثال خزانہ ہے. اس کا منہ کھلا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ آئیں اور اس خزانے کو لے لیں، دامن بھر لیں، لوٹ لیں، اور اس کو جتنا زیادہ لے سکیں، اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکے اٹھائیں. یہ دو بنیادی وجہیں ہیں، یہ دو بڑی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اس سے جڑنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے. جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے سامنے فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، صحیح انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنا، صحیح انداز سے پڑھنے کو سیکھنا، اس کے معانی پہ غور کرنا، اس کی گہرائی میں اتر جانا، اس پر غور و فکر کرنا، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو روشن کرنا، اپنی زندگی کو مثالی بنانا، رہنما بنانا، ایک اچھی زندگی بنانا، اور اس کے بعد پھر اس کتاب کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. یہ پورا ایک پروسیجر ہے. اس پورے پروسیجر کو فالو کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ظاہر بات ہے سب کچھ پہلے لمحے میں نہیں ہو جاتا، لمبا اس کے لیے وقت چاہیے، محنت چاہیے، کوشش چاہیے. اس کے سلسلے میں قرآن کریم ہمیں ہوشیار کرتی ہے. یہ کتاب افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر پتھر پڑ گئے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل مردہ ہو گئے، ان کے دل پتھر سخت ہو گئے چٹان کی طرح، کہ یہ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے قرآن کریم سے اپنی زندگی کو جوڑنا، اپنی زندگی کو منور کرنا، اور اس کی وہ ساری شکلیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان ساری شکلوں کو اختیار کرنا، اپنانا. اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا لوگ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور جب یہ بات آتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، ارے بھائی یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت عظیم کتابیں، ہمارے بس کی کہاں بات ہے؟ قرآن کریم نے اس کے سلسلے میں اعلان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم نے اس کتاب کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سبق لینے کے لیے.
اس کو اختیار کرنے کے لیے، اسے اپنانے کے لیے، اس سے اپنی زندگیوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا، بہت آسان ہے۔ فہل من مدکر، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی دو بنیادی وجہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں قرآن ہی کی روشنی میں، اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ مختصراً جو میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اب ہم اپنی زندگیوں سے وقت نکال کر کس طرح سے قرآن کریم کے لیے فارغ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو اس کتاب کی روشنی میں روشن اور منور کرتے ہیں، جگمگاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔